أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل کفار نسیم۔ یہ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی چند آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے دو نمونے پیش کیے ہیں، اور یہ دو نمونے شروع سے چلے ہوئے آ رہے ہیں اور آج کی دنیا میں بھی بہت نمایاں طور پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دو نمونے کون سے ہیں۔ ایک نمونے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال اللہ کے راستے میں سب و روز خرچ کرتے ہیں، یعنی دن ہو یا رات ہو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس طرح سے بھی خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے کسی کی کیا مدد کی ہے، اور اس طرح سے بھی خرچ کرتے ہیں کہ سب کو پتہ چلے کہ اس شخص نے کیا مال دیا ہے اللہ کے راستے میں۔ اس کی مثالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ملتی تھی کہ صحابہ کرام مسکین کو، یتیم کو، محتاج کو جو کچھ بھی وہ مال دیتے تھے وہ خاموشی سے ان کو گھر جا کر دیتے تھے۔ سائلوں کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، بلکہ قرآن میں تو ایک جگہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے مالوں میں محرومین کے اور سائلین کے حق مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ اتنا اس کو دینا ہے، اتنا اس کو دینا ہے، انہوں نے حق مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور علانیہ طور پر بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپیل کرتے تھے تو اس کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک میں چندے کی اپیل کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر نشاور کر دیا، اور اسی موقع کے اوپر ایک غریب آدمی جو کہ مزدوری کر کر کھجور لے کر آیا تھا اس نے بھوکا رہ کر وہ کھجوریں اللہ کے راستے میں دے دی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فتنہ پرور لوگ اس زمانے میں بھی تھے اور اس زمانے میں بھی ہیں، جس نے سارا مال دے دیا اس کے لیے کہا گیا کہ اس نے ریاکاری کی ہے، جس نے کم مال دے دیا اس نے کہا کہ اس نے بے وقوفی کی ہے، کہ اتنے سے مال سے بھلا کیا جو ہے وہ اثر ہوگا۔ اس زمانے کے اندر بھی لوگ جو ہے اس آدمی کو اہمیت نہیں دیتے جو کم مال دیتا ہے۔ یہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس گروہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ رات اور دن چھپے اور علانیہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور ان کو کسی خوف اور رنج کا جو ہے وہ احساس نہیں کرنا چاہیے۔
یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو کیا خوف ہے؟ یہی خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کہیں سخت نہ لے لے، یہی خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جہنم سے میں بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ اس کا عذاب مجھے نہ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کی یہ بات بتا دی ہے کہ ان لوگوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کہ ان لوگوں کو جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک نمونہ بتایا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ سب سے اول تو وہ خدمت وہ انسانوں پہ خرچ ہوتا تھا، اینٹ اور پتھر پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا، انسانوں پر خرچ ہوتا تھا۔ کفن بھی دھلے ہوئے کپڑے کا دیتے تھے، قبر بھی پکی نہیں بناتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ابھی انسان بھوکے ہیں، ابھی انسان بیمار ہیں، ابھی انسان بے کس ہے، ابھی انسان مجبور ہیں، ابھی انسان بے حال ہیں، جو کچھ بھی خرچ کیا جائے ان پہ خرچ کیا جائے۔ میرے رشتہ داروں میں یتیم ہیں، میرے رشتہ داروں میں بیوائیں ہیں، میرے رشتہ داروں میں غریب لوگ ہیں، میرے رشتہ داروں میں مسکین ہیں، بے حال لوگ ہیں، بے روزگار لوگ ہیں، اس لیے جو پیسہ میرے پاس فاضل بچتا ہے وہ پیسہ میں ان کے اوپر خرچ کروں، اور وہ ان کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اب جیسے جیسے زمانہ بدلا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ یہ صورتحال بھی تبدیل ہو گئی، ذہن بھی تبدیل ہو گئے، افکار بھی تبدیل ہو گئے، رسم و رواج بھی تبدیل ہو گئے۔ اب لوگ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ عمارتوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، بلڈنگوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، عیش و آرام پر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لوگ اگر بھوکے مریں ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لوگ اگر فاقہ کشی اختیار کریں ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لوگ اگر بیماری میں ایک گڑیا نگڑ کر مر جائیں ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، بچے بھوک سے مر جائیں ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لڑکیاں نکاح کے بغیر بیٹھی ہیں، مال نہیں ہے کہ ان کی شادی کر سکے ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، گلی گلی کے اندر آوارہ بچے پھر رہے ہیں ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کو تو اس بات کی پرواہ ہے کہ میرا محل اور میری جائیداد کس طرح سے جو ہے وہ بنے اور کس طرح سے جو ہے یہ میں لوگوں کے درمیان اعلیٰ مقام حاصل کر سکوں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ یہ بتایا ہے۔ دوسرا نمونہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ الذین یاکلون الربا، الذین یاکلون الربا، مگر وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کا حل کیسا ہے؟ ان کا حل ایسا ہے جیسے کسی آدمی کو کوئی جن لگ جائے اور وہ پاگل ہو جائے، وہ باولا ہو جائے، وہ حواس کھو بیٹھے، وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگ جائے۔ تو یہ سود خور کا حال یہ ہے، وہ پاگل ہے پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، وہ اس کو کوئی بات پرواہ نہیں ہے کسی بات کی، اس کو پیسہ آنا چاہیے، پیسہ ملنا چاہیے اس کو۔ وہ آسامی تلاش کرتا ہے، وہ آسامی تلاش کرتا ہے کہ کون آدمی غریب ہے، کون آدمی ضرورت مند ہے، کون آدمی ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، کون آدمی ہے جو اپنے بیٹے کا علاج کرانا چاہتا ہے، کون ہے جو گھر بنانا چاہتا ہے، کون ہے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتا ہے اور پھر ان کو سود کے اوپر پیسہ دیتا ہے، سود کے اوپر پیسہ دیتا ہے، بیماروں کو سود پر پیسہ دیتا ہے، قرض داروں کو سود کے اوپر پیسہ دیتا ہے، بے روزگاروں کو سود پر پیسہ دیتا ہے، مفلسوں کو سود پر پیسہ دیتا ہے، جو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہیں ان کو سود کے اوپر پیسہ دیتا ہے، اور جو گھر بنانا چاہیں ان کو سود کے اوپر پیسہ دیتا ہے، اور پھر وہ پیسے کے اوپر وصول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا اور 100 روپے مہینے کے لوں گا، میں تم کو 10,000 روپے دوں گا اور 500 روپے مہینے کے لوں گا۔ اس طرح سے وہ پیسے دیتا ہے، اور وہ جو سود لیتا ہے وہ ساری زندگی سود تو ادا کرتا ہے لیکن قرض ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سود خور کا حال ہے۔ آسامی تلاش کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے غریبوں کو، پیسہ دیتا ہے سود کے اوپر، جو بچا کھچا ان کے جسموں کے اندر خون ہوتا ہے اس کو بھی نچوڑ لیتا ہے، اس کو بھی نچوڑ لیتا ہے۔ سود خور کا یہ حال بتایا ہے کہ وہ پاگل ہے، وہ دولت کے پیچھے دیوانہ ہے، مجنون ہے، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، کھو بیٹھا ہے وہ۔ اس کے نزدیک کوئی اللہ کا فرمان نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ دولت آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ وہ پاگل ہو گیا ہے پیسے کے پیچھے،
مجنون ہو گیا ہے پیسے کے پیچھے، تو اس کے بارے میں اللہ رب الفرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے، یعنی وہ کہتا ہے تجارت بھی تو منافع کماتے ہیں نا تجارت کے اوپر بھی، تو کہتا ہے میں نے اگر پیسہ دے کر پیسے کے اوپر پیسہ کما لیا تو کیا ہوا، یعنی اللہ نے جس کو حرام کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں اور تجارت میں کیا فرق ہے، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، کیونکہ سود خور جو ہے بغیر کسی محنت کے وہ پیسہ کماتا ہے۔ تجارت میں تو نفع نقصان ہوتا ہے نا، تجارت میں نفع نقصان ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن سود خور کو تو ایک منافع لگا مدہ ملتا ہی رہتا ہے۔ سود خوری کی بے شمار شکلیں ہیں۔ ایک سود خور 1 ارب روپیہ اپنا بینک میں جمع کرا دیتا ہے، بینک اس کو دیتا ہے 4%، 5%، یعنی اس کو 5 کروڑ روپیہ جو ہے مفت کا 1 سال میں مل جاتا ہے۔ اور بینک جب کسی کو قرضہ دیتا ہے تو اس سے پہ لیتا ہے 18% لیتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کے لیے پیسہ لیں تو مارک اپ 18% لیتا ہے وہ کہ 1 سال میں جمع کرانا ہے، لیکن 1 لاکھ کے اوپر 18,000 روپیہ تم کو زیادہ دینا پڑے گا۔ تو کاروبار کے لیے جس نے پیسہ لیا تھا وہ اتنے پیسے کما بھی سکے گا، اور بینک جس کو سود پر قرضہ دیتا ہے وہ اس کو کہتا ہے اس پیسے کو اس کاروبار میں لگاؤ جس کاروبار میں منافع زیادہ ہو، یعنی تم سود بھی ادا کر سکو اور منافع بھی ادا کر سکو، قسط بھی ادا کر سکو۔ تو پھر ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کاروبار جائز ہے کہ ناجائز، یہ حرام ہے کہ حلال ہے، وہ پھر اس کاروبار کے اندر پیسہ لگاتے ہیں جو حرام کاروبار ہے، وہ بدکاری کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، وہ جوئے کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، وہ شراب کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، وہ بدکاری کے اڈوں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، وہ ناچ کی محفلوں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، وہ اس اسمگلنگ کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں تاکہ وہاں سے زیادہ منافع ہو، تو میں سود بھی ادا کر سکوں، قرض بھی ادا کر سکوں۔ اس طرح سے اس سودی نظام نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، اس معاشرے کو تباہ کیا ہے۔ آج آپ معلوم ہے چند مہاجن ہیں دنیا کے اندر، چند سود خور ہیں دنیا کے اندر یہودی، جنہوں نے ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، ساری دنیا کے غریب ملکوں کو جنہوں نے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے، انہوں نے ایسے ایسے نمونے نکال رکھے ہیں، ایسی ایسی چیزیں نکال رکھی ہیں کہ غریب سے غریب آدمی بھی مجبور ہے کہ وہ اس فضول کام کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرے، اس چیز کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کھانے کے لیے تو روٹی نہیں ہے، لیکن موبائل کے اوپر اس کو 200 روپے 300 روپے مہینے کے خرچ کرنے ہیں، ہر صورت میں اس کو خرچ کرنے ہیں۔ ایسے ایسے اس نے چیزیں نکال دی ہیں جس کے اوپر اس کو پیسہ لازمی خرچ کرنا ہے، ہر صورت میں خرچ کرنا ہے۔ لباس ایسے ایجاد کر دیے ہیں جس کو پہن کر جو ہے شرم آتی ہے، لیکن وہ گھر گھر میں لباس اس نے پہنچا دیے۔ ہر طرح سے یہودیوں نے ایسا جال پھیلایا ہے کہ تمام ملکوں کے اندر وہ چیزیں عام ہو گئی ہیں جو کہ ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی۔ آپ چلے جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو میک اپ کا سامان ہے، کاسمیٹک کا سامان ہے، یہ لاکھوں روپے کا آتا ہے، لاکھوں روپے لوگ اس بات کے اوپر برباد کرتے ہیں، لاکھوں روپے۔ بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور وہ جا رہی ہے بیوٹی پارلر کے اوپر کہ 500 روپے دے کر بال بنوا کر آؤں گی۔ تو یہ سارا کا سارا یہودیوں نے جال پھیلایا ہوا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ملک چلے گا نہیں، تنخواہ دینے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تم قرض لے لو۔ ہمارا ملک تو قرض میں پھنسا ہوا ہے، ہمارے گیس کے بل کیوں بڑھ رہے ہیں، بجلی کے بل کیوں بڑھ رہے ہیں، اناج کیوں مہنگا ہو رہا ہے، چینی کیوں مہنگا ہو رہی ہے، دالیں کیوں مہنگا ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگا کرو، پیٹرول مہنگا کرو، ڈیزل مہنگا کرو، گیس مہنگا کرو۔ یہ مہنگا کرو گے، اس کا پیسہ آئے گا تو تم سود کا پیسہ اتارو گے۔ جب ہم قرض نہیں لیں گے، سود ادا نہیں کرنا پڑے گا تو بجلی بھی سستی ہوگی، گیس بھی سستا ہوگا، ڈیزل بھی سستی ہوگا، پیٹرول بھی سستا ہوگا، ہر چیز سستی ہوگی۔ تو سود نے پورے نظام کو اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ سود تمہارے لیے حرام ہے، تم اس کاروبار کو چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو سودی کاروبار کر رہے ہیں وہ اب بھی اگر چھوڑ دیں تو جو کھایا پیا پہلے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، وہ اللہ حساب لے گا، اللہ کے پاس ہے وہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف نہیں کیا ہے، اللہ نے کہا کہ وہ اللہ حساب کرے گا۔
صرف دنیا کے اندر جو سود جو لیا ہے اس کا مقدمہ نہیں چلے گا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ آئندہ نہیں لے گا، لیکن اب بھی اگر یہ لے گا تو یہ جہنمی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اب بھی اگر تنبیہ آنے کے بعد، نصیحت آ جانے کے بعد، حکم آنے کے بعد اگر اس نے سود نہیں چھوڑا تو پہلے والا تو جو ہوا اس کو تو میں نے معاف نہیں کیا، اس کا تو حساب ہوگا، میں دیکھوں گا کہ اس نے سود خوری بند کرنے کے بعد کیا راستہ اختیار کیا ہے۔ لیکن اب بھی اگر یہ سود کھاتا رہا تو پھر یہ جہنمی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جس آدمی کو دنیا میں اللہ کہتا ہے یہ جہنم میں جائے گا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کا زکوٰۃ، اس کے عمرے، اس کا صدقہ اور اس کا خیرات، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن آپ کے سامنے، آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نصیحت کے آنے کے بعد اگر اس نے یہ سود خواری نہیں چھوڑی، اگر اس نے یہ کاروبار نہیں چھوڑا تو یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہیں نکالا جائے گا، اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ وہ ہے نا کہ رائے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال لیں گے، اللہ کہتا ہے اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ سب بدبخت انسان ہے، یہ اپنے فائدے کے لیے لاکھوں انسانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور جب میں نے اس کو منع کر دیا، اللہ کہتا ہے جب میں نے اس کو منع کر دیا مت کر، تو یہ کیوں کر رہا ہے اس کام کو؟ دھوکہ دے رہا ہے، یہ مسلمانوں کو کنگال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کو الٹے راستے کے اوپر لگا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ آدمی جو اب کام کرے گا نا، کیونکہ یہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ مثال کے طور پر ایک سود خور ہے، وہ کہتا ہے میں نے سود چھوڑ دیا، میں نے کاروبار بند کر دیا، لیکن سود سے جو تو نے بنگلہ بنایا ہے، سود سے جو تو نے گاڑیاں خریدی ہیں، سود سے تو جو فارم ہاؤس بنائے ہیں، اس کی روزی تو کھا رہا ہے، حرام تو کھا رہا ہے، تیرے بچے بھی حرام کھا رہے ہیں۔ تو وہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو ہے اس نے کیا کیا ہے، یہ جو حرام سے دولت اس نے جمع کی ہے، اس دولت سے اس نے کیا کیا ہے؟ کیا اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اس کو اپنے بچوں کے اوپر حرام کر لیا کہ نہیں تم اس کو نہیں کھاؤ گے، اس کو میں رفاہی کاموں میں لگا دوں گا، میں نہیں استعمال کروں گا، یہ آگ ہے اور میں آگ تم کو نہیں کھلاؤں گا، کسی قیمت پر میں یہ آگ تم کو نہیں کھلاؤں گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا، تم کو بھی نہیں کھلاؤں گا۔ تو ہے کوئی اتنا بہادر، اتنا دلیر جو اپنا بنگلہ دے دے، اپنی کاریں دے دے، اپنی گاڑیاں دے دے، اپنے فارم ہاؤس دے دے کہ یہ میں نے حرام کی دولت سے، سود کی دولت سے میں نے یہ پیسے کمائے ہیں؟ نہیں ہے کوئی بھی۔ تو جاؤ جہنم کے اندر، پھر کون تم کو روک رہا ہے؟ یا تو اللہ کی بات مانو، نہیں مانتے ہو تو پھر اللہ کا فیصلہ تم کو ماننا پڑے گا۔ تو سود کے بارے میں یہ فرمایا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، پاکستان دنیا کے دوسرے ملک ہیں وہ مسلمانوں کے ملک ہیں، پاکستان دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلامی ملک ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ نہیں پتہ آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو کہ دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو اسلامی ملک ہے، باقی دنیا کے سارے ملک مسلمانوں کے ملک ہیں، اسلامی ملک نہیں ہیں، کیونکہ ان کا دستور اسلامی نہیں ہے، ان کا قانون اسلامی نہیں ہے، سیکولر قانون ہے ان کا۔ ہمارا دستور اسلامی ہے، ہمارا دستور اسلامی ہے، ہم دستور کے اعتبار سے بھی گناہ گار ہیں اور اللہ کے اعتبار سے بھی گناہ گار ہیں۔ ہمارے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے پاس بھی سزا پائیں گے اور قانون کے پاس بھی سزا پائیں گے۔ جو اس دستور کی حلف برداری کر حلف اٹھا کر جو لوگ خزانے کو لوٹ رہے ہیں، جو لوگ رشوت دے رہے ہیں، جو لوگ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، جو لوگ اس ملک میں فحاشی عریانی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جو لوگ اس ملک میں سودی کاروبار کو چلا رہے ہیں اور اس کے پاسبان اور پشتبان بنے ہوئے ہیں، وہ خدا کے پاس بھی باقی ہیں اور اس قانون کے بھی باقی ہیں۔ 73 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے لیکن سود ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ عدالت میں گئے، شرعی عدالت میں گئے، شرعی عدالت نے کہا کہ سود حرام ہے، کاروبار بند کر دو، 6 مہینے کے اندر دوسرا بندوبست کر دو۔ تو وقت حکمران نواز شریف نے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کر دی، سپریم کورٹ میں مقدمے چلتے ہیں، وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیتے ہیں، صدر کو اتار دیتے ہیں، ملک میں بربادی آ جاتی ہے، لیکن آج تک عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ نہیں دیا۔ وہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، وہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، عدالتوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کوئی جرت نہیں کرتا کہ وہ یہ کہے کہ ہاں سود حرام ہے اور کاروبار بند کرو سود کا۔ کیوں؟
کہ اگر کاروبار سود کا بند کرتے ہیں تو ان کی دولت جو سود میں لگی ہوئی ہے، انہوں نے جو حرام کے پیسے کمائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو بینکوں کے اندر ڈپازٹ رکھا ہوا ہے، وہ پیسہ کہاں لے کر جائیں گے؟ کاروبار وہ کر نہیں سکتے، پیسہ کسی کو دے نہیں سکتے، اتنا ان میں ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ باہر میدان میں نکل کر کوئی کاروبار کر سکیں۔ کاروبار میں تو نفع نقصان ہے، کاروبار میں تو جھنجھٹ ہے۔ آپ زمین لیں، آپ کو تو زمین پر جانا پڑے گا، آپ کو تو زمین کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، آپ فیکٹری لگائیں، فیکٹری کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، آپ تجارت کریں، تجارت کی آپ کو دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ سود کے اوپر پیسہ دے دیں تو گھر بیٹھ کر آرام سے کھائیں۔ آپ نے 1 ارب روپیہ حرام کا کما لیا ہے، 1 ارب روپیہ آپ بینک میں جمع کرا دیں، آپ کو 5 کروڑ روپیہ گھر بیٹھے سال کے سال جو مل جائے گا۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کاروبار کریں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کاروبار کریں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تجارت، وہ سودی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال کیا، تجارت کو تو حرام نہیں کیا۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں سود کا نظام ختم کیا جائے۔ آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے، آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اس میں سودی نظام کیوں چل رہا ہے؟ اور کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا، کسی گناہ کے بارے میں مثلا کوئی آدمی قتل کر دے، کوئی آدمی زنا کر لے، کوئی آدمی شراب پی لے، کوئی آدمی چوری کر لے، اس کی سزائیں الگ الگ ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ سود کے بارے میں کہا ہے، سود کے بارے میں کہا ہے کہ اگر تم یہ نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف، تمہیں چھوڑنا پڑے گا یہ سود کا نظام، تمہیں ختم کرنا پڑے گا یہ سودی نظام۔ اگر تم نے سودی نظام ختم نہیں کیا تو پھر تم اس ملک کو کنگال کر کر جاؤ گے، تم قبر میں چلا جاؤ گے، تمہاری قبر میں تو کیڑے پڑنے ہی ہیں، سانپ اور بچھو آنے ہی ہیں، لیکن تم اس قوم کو بھی کنگال کر کر جاؤ گے۔ اس لیے اس قوم کا فرض ہے کہ وہ اٹھ کھڑی ہو، اس قوم کا فرض ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ ظالم جو سودی نظام کو چلا رہے ہیں ان کا بیڑا غرق کر دے، ان کے سدھارنے کی دعا نہ کریں، یہ نہیں سدھریں گے، یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے۔ جس کے پیٹ میں حرام چلا گیا وہ نہیں سدھرے گا۔ اللہ نے کہا کہ سدھر جاؤ، ہمارے کہنے سے کیسے سدھریں گے؟ میرے اور آپ کے کہنے سے سدھریں گے؟ ہم تو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ باز آ جاؤ، اللہ فرماتا ہے باز آ جاؤ، تم نے جو کیا نا وہ کیا، وہ میں جانوں تم جانو، پبلک اب تم سے نہیں لڑے گی، لیکن آئندہ مت کرنا، آئندہ جو ہے تم کو دیکھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو بھائی اس ملک میں اور بہت ساری بلائیں ہیں اور بہت سارے غیر قانونی کام ہیں، لیکن وہ سب اس سود کے بلبوتے پہ چل رہے ہیں۔ بغیر کمائے جن کے پاس دولت آ رہی ہے، سنو میری بات کو، بغیر کمائے جس کے پاس دولت آ رہی ہے اس کے لچھن ہی کچھ اور ہیں۔ جو آدمی محنت مزدوری کرتا ہے نا، وہ 10 روپے کی 2 پرچی خریدتا ہے زیادہ سے زیادہ، سمجھ لیں پرچی کا مطلب، 10 روپے کی 2 پرچیاں خریدتا ہے، زیادہ سے زیادہ 4 خرید لیتا ہے، لیکن وہ بھی اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہے، اس کے بچے بھی رل گئے، سارا پیسہ اس نے جوئے میں برباد کر دیا، جوئے کی پرچی میں اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ جاتا ضرور ہے اس لالچ میں کہ شاید نکل جائے، شاید نکل جائے، شاید نکل جائے، نہیں نکلے گی بھائی، نہیں نکلے گی۔ محنت کرو، ہمت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو روزی میں برکت دے دے گا اور تم آگے چلے جاؤ گے۔ کتنے غریب گھرانے ہیں جو آج لکھ پتی اور کروڑ پتی بن گئے، وہ پرچی سے تھوڑی بنے، وہ محنت سے کروڑ پتی اور لکھ پتی بنے۔ تو اس سود نے یہ سارا کا سارا نظام چلا رکھا ہے۔ بغیر کمائے جس کو پیسہ ملے گا نا، وہ 1 لاکھ روپے ایک رات میں 10 لاکھ روپے رکھا سا کو وہ دے گا، آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کی شادی ہوگی تو آپ 10 والے نوٹ جو ہے اس کو منگن ہار کو دیں گے، زیادہ سے زیادہ باجا بجانے والے کو۔ 10 لاکھ روپے آپ ایک رات میں نہیں دے سکتے۔ یہ 20 لاکھ روپے وہ راتوں میں لٹا رہے ہیں جن کے پاس حرام کی دولت آتی ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ جن کا کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی صرف پیسہ بینک میں جمع کر رکھا ہے اور وہاں سے دولت ان کے پاس آ رہی ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ یہ سودی نظام خاتمہ ہو، اس سودی نظام کا خاتمہ ہو، اور یہ بھی کریں کہ سودی نظام کے خلاف ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے کہ اس سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جب تک عوام نہیں کھڑے ہوں گے، جب تک عوام ساتھ نہیں دیں گے، جب تک عوام بیدار نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے آپ کا ہے، پتہ ہے آپ کو،
معلوم ہے آپ کو یہ ملک آپ کا ہے، یہ زمین آپ کی ہے، یہ کارخانے، یہ سب کچھ آپ کا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو زمین سے تیل نکل رہا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ ان کے باپ کا تیل ہے۔ یہ زمین سے جو گیس نکل رہا ہے کس کا گیس ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، ہم اللہ کے، یہ ہمارا بھی حصہ ہے اس کے اندر، ہمارا حصہ نہیں ہے اس کے اندر، اس تیل میں، اس گیس میں، یہ جو معدنیات نکل رہی ہیں ہمارا حصہ نہیں ہے، ہم اس زمین کے باشندے نہیں ہیں، ہم برابر کے شیئر ہولڈر ہیں، برابر کے حقدار ہیں، کیونکہ اس میں جو نقصان ہو رہا ہے ہم پیسہ بھر کر دے رہے ہیں نا۔ جو تم قرضہ لے رہے ہو تو تم ہم سے سیل ٹیکس لے رہے ہو نا، ہمارے صابن کے ٹکے کے اوپر بھی تم پیسہ کاٹ رہے ہو، بچے کے ٹرافک کے اوپر بھی پیسہ کاٹ رہے ہو، یہ موبائل جو ہاتھ میں اس کے اوپر بھی پیسہ کاٹ رہے ہو، کپڑے کے اوپر بھی پیسہ لے رہے ہو، کفن کے اوپر بھی تم لوگ تو پیسہ لے رہے ہو، تو ہم دے رہے ہیں نا پیسے، نقصان کے تو ہم دے رہے ہیں، تم جو قرضہ لے کے کھا رہے ہو، لوٹ رہے ہو، تو اس کا ہرجانہ تو ہم بھر رہے ہیں نا، تو نفع کبھی تم نے دیا ہم کو؟ نفع بھی تو دو نا تم ہم کو، نفع کب دو گے تم ہم کو؟ نفع تو کم سے کم تم ہمارے لیے اسپتال تو بناؤ، ہمارے لیے اسکول تو بناؤ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندوبست تو کرو کہ ہم عزت سے روٹی تو کھا سکیں۔ ہمارا حق نہیں ہے اس زمین کے اوپر، ہمارا بھی حق ہے اس زمین کے اوپر، صرف سود خوروں کا حق ہے، صرف رشوت خوروں کا حق ہے، صرف حرام خوروں کا حق ہے، جنہوں نے لوگوں کو زبردستی دبا کر اور ان کے اوپر جو ہے سردار بن کر بیٹھ گئے، صرف ان کا حق ہے، غریب عوام کا حق نہیں ہے۔ غریب عوام کا حق بھی ہے اس ملک کے اندر، لیکن غریب عوام سمجھتی نہیں ہے۔ غریب عوام کب سمجھتی ہے کہ میرا حق ہے اس ملک کی زمین کے اوپر؟ کیوں آپ کا حق نہیں ہے؟ یہ سمندر جو آپ کا نہیں ہے، یہ دریا آپ کا نہیں ہے، یہ صحرا آپ کا نہیں ہے، یہ نخلستان آپ کا نہیں ہے، یہ کس کے ہیں سارے کے سارے؟ یہ سارے کے سارے آپ کے ہیں، لیکن ہم سوئے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں حکومت کو کہ دیو ہمارا حق دو، جو ہمارا حق بنتا ہے وہ دو، جو ملک کی آمد نہیں ہے جو ہمارا حق بنتا ہے وہ دو، کیوں نہیں دیتے؟ ساری دنیا دے رہی ہے، ساری دنیا دے رہی ہے، تم کیوں نہیں دیتے؟ تم سارا پیسہ خود کھا رہے ہو۔ 50 سال پہلے تم کیا تھے اور 50 سال کے بعد تم کیا ہو؟ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کون سا تم نے کارخانہ لگایا تھا؟ کون سا تم نے کھیت لگایا تھا؟ کون سی تم نے تجارت کی تھی؟ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سب سودی کاروبار کا نتیجہ ہے، یہ سب بینکوں کا نتیجہ ہے۔ بینکوں سے لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ قرض لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں حکومت کا دباؤ ڈال کر معاف کرا لیتے ہیں کہ بھائی اس کا معاف کر دو۔ میرا تو قرض معاف نہیں کرتے، میرے تو مکان کے اوپر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ نیلام ہوگا، میرے تو بچوں کو باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں، میری دکان کا تو سامان باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ جو کروڑوں روپیہ قرض لے کر جاتے ہیں ان کا کہتے ہیں معاف کر دو، معاف کر دو ان کا قرض۔ تو سمجھے اس بات کو، ایک چیز نہیں ہے، سود پر آج بات ہو رہی ہے تو سود کو سمجھ لیں کہ سود کیا ہے، سود حرام ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے۔ اور صدقات اور خیرات ہے نا، وہ نشوونما کرتے ہیں، دولت کو بڑھاتے ہیں، معاشرے کو خوشحال کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، میری آپ کے جان پہچان ہے نا، دوستی ہے، میں آپ کے کام کیوں آؤں بغیر کسی مطلب کے؟ یہ ہے جو ہم کو سکھایا ہے نا کہ میں آپ کے کام کیوں ہوں، آپ میرے کام کیوں ہوں بغیر کسی، کوئی غرض ہوگی تو کام آئے گا۔ اس دور میں سب سے بڑی غرض پیسہ ہے، پیسہ غرض ہے، پیسہ غرض ہے۔ یار مجھے ضرورت ہے، مجھے اس کام کی ضرورت ہے، مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، بھائی لاکھوں روپے پڑے لیکن مجھے 1000 روپے آپ نہیں دیں گے، کیوں؟ کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا پتہ یہ 1000 روپے میرے ہضم کر لے۔ عزت دار آدمی تو کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ اور جو دے نہیں سکتا آپ کو میں معاف کر دو، جو دے نہیں سکتا نا آپ کے لیے کہ اس کو معاف کر دو۔ تو معاشرہ ایسا بنا دیا ہے، کوئی بھی بغیر کسی مطلب کے کسی کے کام آنے کو تیار نہیں ہے، خود غرض معاشرہ بنا دیا۔ لیکن اسلامی معاشرہ ہمدرد معاشرہ ہوتا ہے، خیر خواہ معاشرہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت میں لگا ہوا معاشرہ ہوتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والا معاشرہ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کل آج اس کو ضرورت پڑی کل مجھے پڑ سکتی ہے، آج یہ بچے یتیم ہوئے کل میرے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، میں ان یتیم بچوں کی سرپرستی کروں، میں ان یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھوں۔ کتنے لوگ ہیں جو غریبوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، باپ ان کے مر جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، سب لوگ جو ہے یار دوست آتے ہیں ہاتھ پڑھ کر جو ہے چلے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے 1% بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو بعد میں بچوں کے گھر جاتا ہو، بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہو اور حالات کو دیکھ کر 10-20 ہزار روپے ان کو دے کر آتا ہو۔ نہیں ہے نا معاشرہ،
معاشرے میں چلن نہیں ہے، اس چیز کا رواج نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں اس چیز کا رواج ہو جائے تو کوئی آدمی جو ہے بھوکا نہیں سو سکتا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ ہم جس مصیبت میں پھنس گئے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہم کو نکالے، یہ سودی نظام ختم ہو۔ دعا بھی کریں، آپ ہر نماز میں دعا کریں یا اللہ سودی نظام کا خاتمہ کر دے، جو سودی نظام چلا رہے ہیں اور وہ عوام کو مجبور کر رہے ہیں، ان کا بیڑا غرق کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ 1 مہینے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا بیڑا غرق کر دے، برباد کر دے ان کو۔ جو لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، جو ان کو مجبور کر رہے ہیں، تو ان کے مقابلے پر آ جا۔ تو ہم تو بے بس اور مجبور لوگ ہیں، ہم بھی اپنے گناہ کو چھوڑ دیں، ہم اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں، ہم بھی اپنے گھروں کو سنبھال لیں۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ بھائی ہم اسلام آباد کو فتح نہیں کر سکتے، ہم وزیر اعلیٰ کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے گھر کو سنبھال سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کو سنبھال سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو سنبھال سکتے ہیں، اپنی بیویوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو اپنے گھر کو اگر ہم نے سنبھال لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑے ذمہ ہو گئے۔ یا اللہ جتنی طاقت ہم میں تھی وہ ہم نے کر لیا۔ تو نے کہا تھا نا قوا انفسکم واہلکم نارا، تو نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی حرام نہیں کھا رہے ہیں۔ یا اللہ تو گواہ رہنا ہمارا کوئی کاروبار حرام کا نہیں ہے، ہم کسی کو نہ مار رہے ہیں، نہ قتل کر رہے ہیں، نہ کسی کی زمین اور جائیداد کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، نہ کسی کو ستا رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہماری اولاد کو بھی سیدھا بنا دے یا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہم پڑھتے ہیں نا ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، یہ سب سے پہلی دعا، یا اللہ میری ذریت کو نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا کی مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں نا، روز دعا کرتے ہیں، نماز میں دعا کرتے ہیں اس کی۔ تو دعا کیوں کرتے ہو؟ تو محنت بھی کرو نا، صرف دعا سے کام چل جائے گا؟ دعا سے کام چل جائے گا؟ کوشش نہیں کرو گے بچوں کو نمازی بنانے کا، بچوں کو سچا سپاہی بنانے کا کام نہیں کرو گے، بتاؤ ان کو کہ جھوٹ کیا اور سچ کیا ہے۔ کوشش کریں آپ۔ موضوع تو یہ بہت لمبا ہے اور آگے بہت ساری آیتیں ہیں جو سود کے بارے میں، لیکن وقت کی بہت قلت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ کرے، ہمیں اس لعنت سے چھٹکارا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔